हेलो। جی जी मुफ्ती उस्मान गनी साहब बोल रहे हैं। جی कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? جی الحمدللہ. जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। اچھا. मुफ्ती साहब एक इबारत के ताल्लुक से आपसे बात करनी थी। बड़ी جی नवाजिश होगी आपकी अगर आप उसमें मेरी रहनुमाई फरमा दें। فرمائیے. हाँ, इबारत है कि किसी औरत को इजारे पर हासिल किया जिना करने के लिए तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हद नहीं है। और अगर किसी औरत को इजारे पर हासिल किया, उजरत पर हासिल किया खिदमत के लिए और उससे ज़िना किया तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हद है। तो इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मुफ्ती साहब कि جی दोनों दोनों मामलों में ज़िना वाज़े लफ्ज़ वहाँ पर मौजूद है, फिर हद क्यों جی नहीं लगेगी؟ یہ کون سی کتاب کی عبارت ہے؟ یہ ہے فتاوی قاضی خان جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 269۔ اس میں عبارتیں تو فتاوی قاضی خان. جی جی، یہ شرح ہے قاضی خان کی اچھا. جی۔ اور اس میں اور بھی مسئلے ہیں، جیسے اس میں متا کا بھی ذکر ہے، اس میں ماں بہن بیٹی سے نکاح کرنے کا بھی ذکر ہے، اور کیا نام ہے اس کا، اللہ بھلا کرے تو ایک دو عبارتیں اور ہیں اس کے اندر۔ تو مجھے اشکال اس پہ ہے سب سے زیادہ کہ بھئی جب زنا اس میں ظاہر ہو رہا ہے تو اتنے بڑے امام جو ہے وہ اس طریقے کا فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا تاکہ اس عبارت کو اچھی طریقے سے میں سمجھ سکوں۔ اب یہ کیا پتہ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ نہیں دیا. نہیں قاضی خان نے کہیں سے نقل کر دیا. نہیں فتویٰ تو ہے اس کے اوپر، جیسے کہ اس میں ابھی جیسے کہ آپ کو ایک عبارت اور بتاتا ہوں جس کے اندر ہے نہیں کہ مطلب کتاب میں تو ہے جو آپ کتاب پڑھ جی کے بتا رہے ہیں قاضی خان. جی جی پھر یہ کوئی ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہو؟ ہاں، وہ پوری عبارت اس بتایا نا کی میں نے اس آپ کو۔ کی اس کی اس کی سند کیا ہے؟ اس کی صنعت کہاں، ان فقہ کے عربی میں پاس تو صنعت کوئی کہاں رہتی ہے؟ ان کے پاس تو کوئی سند ہے ہی نہیں. نہیں نہیں سمجھے آپ انہوں نے تو مفتی صرف صاحب۔ امام ابو حنیفہ کا نام لے کر منسوخ کر دیا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مفتی صاحب، جیسے کہ اسی میں جو ہے ایک عبارت اور ہے، محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے پر حد نہیں، اگرچہ یہ کام وہ جان بوجھ کر کرے اور ان سے وطی بھی کر لے، امام صاحب کے نزدیک حد نہیں ہے، تعزیر ہے۔ اب یہ فتویٰ جو ہے فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، در مختار میں بھی ہے، ہدایہ میں بھی ہے، شرح وقایہ میں بھی ہے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ تو اگر اسی عبارت کو لے لیا جائے کہ کوئی شخص اپنی ماں بہن بیٹی خالہ چاچی پھوپھی سے نکاح کر لیتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کے اوپر حرام ہے، پھر بھی ان سے نکاح کرتا ہے اور ان سے ہم بستر ہو جاتا ہے، ان سے وطی کر لیتا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں ہے، تعزیر ہے۔ اچھا. جی، تو ہدایہ جلد نمبر 2 کتاب الحدود صفحہ نمبر 516 پر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ ہدایت جلد نمبر 2. کتاب الحدود صفحہ نمبر 516۔ اچھا. جی، کیا ہے پھر سے پڑھیے مسئلہ. محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے پر حد نہیں، اگرچہ یہ کا محرمات ابدیہ. جی، مطلب جو ہمیشہ اچھا. کے لیے حرام کر دی گئی ہیں عورتیں، اگر کوئی شخص ان سے نکاح کرے یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کے اوپر حرام ہے اور ان جی. سے وطی بھی کر لے، تو ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں ہے، تعزیر ہے۔ اچھا. جی، صاحبین کے نزدیک حد ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اجارے والی عبارت ہے، اجرت والی عبارت ہے، اس کے اندر بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بھئی زنا کر رہا ہے کوئی آدمی کسی عورت کو اجارے اجرت پر لے کر، تو ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں ہے، لیکن اگر کسی عورت کو لیتا ہے خدمت کے لیے کہ وہ اس کی خدمت کرے اور اس سے زنا کر لے، تو ابو حنیفہ کے نزدیک حد ہے۔ تو بھئی شریعت میں تو حد ہے نا زنا پر۔ جی جی. تو یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا جو ہے، یہ دونوں فتوے جو میں نے آپ کو بتائے، دونوں فتوے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں یا قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں؟ اب وہ تو امام صاحب ہی سے پوچھنا پڑے گا.
اب امام صاحب تو فوت ہو گئے 150 ہجری میں، اب امام صاحب سے تو کیسا پوچھا جائے؟ ہم تو یہاں پر صاحبین کی بات ہی کو درست سمجھ رہے نہیں، صاحبین کی ہیں۔ بات کو بھی اگر لیا جاتا ہے تو پھر تقلید ابو حنیفہ کی کیوں کی جائے گی؟ صاحبین کی جائے گی نا؟ نہیں، تقلید میں تو سب کی لیتے ہیں نا نہیں، اب تقلید کس کی ضروری ہے، ابو حنیفہ کی یا صاحب۔ صاحبین کی؟ امام صاحب بہت سے اقوال میں صاحبین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، بہت سے باتوں تو پر پھر امام صاحب کی، امام اعظم بہت کے سے ساتھ باتوں کے آپ اندر سن، دوسرے امام کی بھی لے لیتے ہیں۔ نہیں اشکال جب پھر اس کے اوپر اشکال بنے گا نا کہ امام اعظم کو کہا جا رہا ہے جب، جس پر اشکال پیدا ہو اس کو نہیں لیں گے۔ نہیں اشکال تو پیدا ہوگا نا ابھی ہاں ہو رہا ہے تو نہیں لیں گے ہم اسے۔ تو مطلب اس کو چھوڑنے کی اجازت کس نے دی جبکہ غیر نبی میں خود اپنے لیے چھوڑ رہا ہوں، اجازت دینے کی کیا ضرورت نہیں، ہے؟ اجازت تو لینی پڑے گی نا جب آدمی کس سے؟ تقلید کو، آپ سنیے نا، جیسے کہ تقلید کو اپنے اوپر ہم نے واجب کیا، ٹھیک ہے، کہ تقلید چاروں امام میں سے ایک کی کرنا ضروری ہے۔ تقلید کا معنی مفہوم یہی ہے کہ غیر نبی کی بات کو بنا دلیل بنا مطالبے کے مان لینا ہے، تو چھوڑیں گے کیوں؟ ابو حنیفہ کی اگر بات کو تو چھوڑ دیں گے یہاں تو دلیل کے پیچھے پڑ گئے ہم، تو تو تقلید بنا کہاں رہی؟ دلیل کے، دین بنا دلیل کے نہیں ہے نا، ہمارا دین جو ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اس لیے ہے کیونکہ ہمارا دین مدلل ہے، ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ اگر میں آپ سے دلیل طلب نہیں کروں گا تو پھر میں باطل ہو جاؤں گا نا۔ نہیں، جو آپ نے تعریف کی تقلید کی اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، جو تعریف میں نے کی ہے وہ میں نے نہیں کی، اشرف علی تھانوی صاحب کی ہاں تعریف ہے تو یہ تو جی۔ پھر اس حساب سے آپ لے لیجئے بغیر دلیل پوچھے۔ تو بنا دلیل پوچھے میں تو اگر لے لیتا ہوں اس کو تو کیا پھر مجھے ماں بہن سے نکاح کرنا پڑے گا؟ بھائی تقلید کی بات چل رہی ہے، آپ کے نکاح کی بات نہیں چل رہی۔ بھائی تقلید میں تو یہ فتوے آئیں گے نا، فروعی مسائل میں ہی تقلید کرنی ہے نا۔ بھائی جہاں پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے صاحبین کی بات سمجھ میں آ جائے، ہم صاحبین بھائی کی بات لے لیں گے۔ ہم اگر اتنی سمجھ رکھتے تو ہم تقلید کیوں کرتے؟ تقلید تو وہ شخص کرتا اگر تقلید ہے، ہاں کرتے پھر دلیل کیوں پوچھتے؟ بھائی تقلید تو وہ شخص کرتا ہے جو سمجھ نہیں دلیل رکھتا نہیں ہے، پوچھے گا۔ ہاں، تو اگر دلیل پوچھ لی جائے تو آپ تقلید دلیل بھی خارج ہو۔ پوچھ رہے ہیں اور سنیں نا، تقلید بھی کر رہے ہیں، نہیں نہیں، میں کہاں تقلید کر رہا ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں تقلید کر رہا ہوں؟ تو پھر مجھے کیوں تھوپ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے آپ سے بات میں نے کر رہا نہ ہوں۔ تو تقلید کیا اقرار کیا، نہ میں نے تقلید کی تعریف کی، نہ میں نہیں آپ یعنی دیکھیے، آپ سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں جب باتیں۔ دیکھیے آپ ایک صاحب علم ہیں، اگر کسی چیز میں بھائی مجھے، صاحب علم اگر ہوتا تو پھر میں جواب نہیں دے سکتا تھا؟ تو آپ مفتی ہیں پھر تو تو میں صاحب علم نہیں ہیں؟ امام صاحب ہی سے پوچھ لیتا۔ نہیں نہیں، جب آپ صاحب علم نہیں ہیں تو مفتی کیوں ہیں پھر؟ بھائی مفتی کیوں بنے؟ مفتی کون مفتی ہے بھائی؟ آپ مفتی نہیں ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو جاہل آدمی ہوں۔ کہاں سے جاہل آدمی ہو؟ آپ کا ہاں لسٹ بھائی بالکل دیوبند کی، جاہل آپ آدمی ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دیوبند کی پوری جھوٹ لسٹ، نہیں بول رہا ہوں۔ دیوبند کی پوری لسٹ میرے پاس میں ہے جس میں مفتیوں کے پورے نمبر نہیں موجود نہیں، ہیں۔ وہ تو ایسے ہی کوئی کسی کو مفتی کہہ دے تھوڑی مفتی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ جاہل ہیں، مطلب آپ عالم نہیں ہیں؟ بالکل جاہل ہوں آپ بالکل جاہل ہیں، عالم نہیں ہیں، تو پھر اتنی جی۔ بات کیوں کی؟ آپ پہلے ہی بول دیے ہوتے جب میں نے آپ سے وہ مخاطب تو ہوا۔ آپ نے جب میں نقل آپ سے کیا۔ نہیں نہیں، جب میں آپ سے مخاطب ہوا کہ مفتی